بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 107 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق الجملۃ الثانیہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثانیہ سے شروع کریں گے، یعنی بدایۃ المجتہد کی جو کتاب الطلاق ہماری چل رہی ہے اس کا دوسرا موضوع، اور وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثانیہ سے شروع کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 106 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے طلاق کے الفاظ کے ساتھ نیت شرط ہے یا شرط نہیں ہے، تفصیلاً اس پہ گفتگو کی تھی، اور ساتھ میں ہم نے فقہا کی آراء بھی دیکھی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور تشریح کے دوران ہم چند چیزوں کی وضاحت کریں گے، جیسے دوسرا مسئلہ جو اختلافی مسئلہ تھا مصنف اس کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی ہم نے یہ ذکر کیا تھا پیچھے کہ دو مسائل ذکر کیے جائیں گے جو کہ مشہور مسائل ہیں۔ ان میں ایک مشہور مسئلہ جو ہے وہ اتفاقی ہے، جو کہ پچھلے سبق میں ذکر ہو چکا ہے، اور مصنف نے بتلایا تھا کہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اختلافی ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم وہ دوسرا مسئلہ ذکر کریں گے۔ ایسے ہی وہ دوسرا مسئلہ ہے کیا؟ وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ انتی طالقن کہنے سے ایک طلاق ہوگی یا زائد طلاق ہوں گی، یعنی انتی طالقن کسی نے کہا اور نیت کر لی ایک سے زائد طلاق ہوگی، تو اب وہ ایک سے زائد طلاق واقع ہوں گی جتنے کی اس نے نیت کی ہے، یا صرف ایک طلاق واقع ہوگی؟ یہ ہے دوسرا مسئلہ۔ پہلا مسئلہ تھا کہ یہ انتی طالقن کہنے کے ساتھ نیت کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، یعنی انتی طالقن کہا اور طلاق کی نیت کی، یا انتی طالقن کہا اور طلاق کی نیت نہ کی، تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہ ہوگی؟ پچھلا مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سے زائد کی نیت کر لیں انتی طالقن کے ساتھ تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو اختلاف کی وضاحت کی جائے گی، اور پھر اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ اختلاف کا سبب کیا ہے، یہ اختلاف اصل میں پیدا کیوں ہوا ہے انتی طالقن کہنے سے ایک یا زائد طلاقیں واقع ہونے پر۔ تو دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ۔ بہرحال دوسرا مسئلہ جو ہے جو کہ اختلافی مسئلہ ہے، فَهِيَ اخْتَلَفُوا فِي مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ قال لزوجتی، کسی شوہر نے اپنی اہلیہ سے کہا انتی طالقن، آپ کو طلاق ہے، وادعا، اور وہ شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ انہ اراد بذالک اکثر من واحدۃ، کہ اس کی مراد، اس کی نیت ایک سے زائد طلاقوں کی، یعنی انتی طالقن کا لفظ بول رہا ہے، اور انتی طالقن کا لفظ بول کر بتا یہ رہا ہے، ارادہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میری مراد تو ایک سے زائد طلاقیں دینے کی تھی۔ تو اما سنتین، تو کیا دو طلاقیں واقع ہوں گی، و اما ثلاثن، اور کیا تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ انتی طالقن کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو، اور نیت یہ ظاہر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی میری نیت تو ایک سے زیادہ طلاقوں کی تھی، تو کیا اب دو طلاقیں واقع ہوں گی یا تین طلاقیں واقع ہوں گی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو فقہا کی آراء دیکھیں، فقال مالکن، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا ما نوا وقد لازمہ، یعنی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، یا اتنی لازم ہوں گی جتنی کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس نے دو کی نیت کی ہے تو دو طلاقیں ہو جائیں گی، اور اگر اس نے تین کی نیت کی ہے تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ ہوا ما نوا، جیسے اس نے نیت کی ہے ویسی طلاقیں واقع ہوں گی۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جتنی کی اس نے نیت کی ہے اتنی ہی واقع ہوں گی، إِلَّا أَن يُقَيِّدَهُ۔ ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو مقید کر دیا اور کہہ دیا طلقۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، یا تین طلاقوں کا کہہ دیا، تو جتنی کا اس نے کہا ہے پھر اتنی واقع ہوں گی، ٹھیک ہے، ورنہ جتنے کی وہ نیت ظاہر کر رہا ہے پھر اتنی ہی ہوں گی۔ یعنی
اگر وہ نیت ظاہر کر رہا ہے، اس نے مقید نہیں کیا، تو پھر نیت کو ہی دیکھ کے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اگر اس نے الفاظ میں مقید کر دیا 2، 1 یا 3، تو پھر اس کے الفاظ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، پھر اس کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یعنی امام شافعی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ الفاظ کو دیکھا جائے گا پہلی ترجیح میں، نیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہو گیا، یعنی دونوں کا تقریباً قریب مسلک ہے کہ ہوا ما نوا، جو اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب کے نزدیک یہی قول زیادہ راجح ہے کہ مقید کر دے گا تو اس تقید کو دیکھا جائے گا، ورنہ پھر اس کی نیت کو ہی دیکھ لیا جائے گا۔ وَأَمَّا أَبُو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقال لا يقع ثلاثا بلفظ طلاق، یعنی طلاق کا لفظ بول کر 3 طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی۔ یعنی لفظ بول رہا ہے طلاق کا اور کہہ رہا ہے کہ جی نیت 3 کی ہے، تو 3 طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لأن العدد لا يتضمنه لفظ الافراد، کیونکہ طلاق کا جو لفظ ہے یہ مفرد لفظ ہے، اور یہ مفرد لفظ کسی طریقے سے بھی متضمن نہیں ہے تعداد کو۔ یعنی مفرد لفظ ہے وہ عدد کو، 2 کو یا 3 کو اپنے اندر سموئے ہوئے نہیں ہے۔ مفرد لفظ ہے تو اس کا معنی بھی افراد والا ہوگا، مفرد ہوگا، ایک والا معنی ہوگا۔ اس کے اندر آپ کیسے گھسیٹ دیں گے کہ جی 2 ہیں یا 3 ہیں، تو وہ اس کو متضمن ہی نہیں ہے، وہ مفرد ہے تو اس کا معنی بھی واحد ہی ہوگا۔ تو لأن العدد لا يتضمنه لفظ الافراد، کیونکہ لفظ طلاق کا جو ہے وہ مفرد بول رہا ہے اور وہ تعداد کو، زیادہ کو متضمن نہیں ہے۔ لا کنایتاً، نہ تو کنائی طور پر، ولا تصریحاً، اور نہ صراحتاً۔ نہ صراحتاً مفرد لفظ 3 کا معنی رکھ سکتا ہے اور نہ کنایتاً رکھ سکتا ہے، یعنی کنائی بھی نہیں رکھتا تو پھر ہم اس کے اندر کیسے شامل کر دیں گے ایک سے زیادہ معنی کو؟ تو مفرد لفظ ہے تو اس کا معنی بھی افراد والا ہی ہوگا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے انتی طالقن کہا اور ارادہ ظاہر کرتا ہے ایک سے زائد طلاقوں کا، تو امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جتنے کی وہ نیت کر رہا ہے، جتنے کی وہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے، اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، طلاق کا لفظ مفرد ہے تو اس کا معنی افراد والا ہوگا، لہٰذا 1 طلاق واقع ہوگی، 3 طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی۔ کسی صورت میں بھی ہم مفرد سے جمع والا معنی مراد نہیں لے سکتے، نہ تو کنائی طور پر نہ صراحتاً طور پر۔ وسبب اختلافہم، یہاں سے مصنف اسی اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ جو ابھی پیچھے اختلاف ہوا امام مالک، امام شافعی کا ایک مسلک تھا کہ ہوا ما نوا، جو نیت ہوگی وہی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جی 1 طلاق کا ہے تو 1 ہی ہوگی۔ کہ سبب یہ ہے حل یقع طلاق الا بالنیتی، کہ کیا طلاق جو ہے وہ لفظ کے بغیر صرف نیت سے واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ او بالنیتی مع اللفظ المحتمل، یا احتمال والا لفظ ہے اس کے ساتھ نیت بھی ہے۔ تو یہ 2 صورتیں بن گئی کہ کیا طلاق جو ہے وہ صرف نیت سے ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یا نیت تو ہو لیکن نیت کے ساتھ صریح الفاظ نہ ہو بلکہ محتمل الفاظ ہوں، یعنی احتمال والے الفاظ ہوں جو کئی معنی کا احتمال رکھتے ہیں، ایسے الفاظ ہوں تو ان کے ساتھ طلاق واقع ہو سکتی ہے یا نہیں، نیت کے ساتھ بغیر لفظ کے، یا نیت کے ساتھ لفظ محتمل کے ساتھ طلاق واقع ہوگی یا نہیں۔ اصل مسئلہ اختلافی یہاں سے نکلتا ہے۔ تو لہٰذا فمن قال بالنیت اوجب الثلاث، جو فقہا کہتے ہیں کہ جی صرف نیت سے، لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے طلاق میں، صرف نیت سے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں اوجب الثلاث، کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یعنی انتی طالقن کہنے کی صورت میں وہ ارادہ ظاہر کر رہا ہے 3 کا، تو وہ فقہا جو صرف نیت سے طلاق واقع ہونے کو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 3 واقع ہو جائیں گی، اور ظاہر ہو بھی جائیں گی چونکہ ان کے نزدیک صرف نیت کو ہی دیکھا جاتا ہے، لفظوں کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ بِالنِّيَّةِ وَاللَّفْظِ الْمُحْتَمَلِ، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ الفاظ محتملہ بھی ہونا ضروری ہیں، تو ان کے نزدیک بھی یہی صورت ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وَرَآ أَنَّ لَفْظَ طلاقی يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ، کیونکہ جو طلاق کا لفظ ہے وہ عدد کا احتمال رکھتا ہے، جب عدد کا احتمال رکھتا ہے تو اس کے اندر احتمال موجود ہے تو وہ ہم نکال لیں گے، لہٰذا پھر عدد کا احتمال رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر
عدد کو شامل بھی کر لیں گے، لہٰذا 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے نزدیک طلاق کا جو لفظ ہے یہ عدد کو محتمل ہے، عدد کا احتمال رکھتا ہے، جب عدد کا احتمال رکھتا ہے تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو طلاق نیت کے ساتھ یا نیت الفاظ محتمل کے ساتھ واقع ہوتی ہے نہیں، تو دونوں قسم کے فقہا کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، جو نیت کو قرار دیتے ہیں اصل ان کے نزدیک بھی، اور نیت کے ساتھ لفظ محتمل کو قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بھی طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی انتی طالقن کہنے کے ساتھ اگر وہ ارادہ ظاہر کرتا ہے 3 کا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی ان دونوں کے نزدیک۔ ومن رعا، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ انہ لا يحتمل العدد، کہ یہ طلاق کا لفظ جو ہے عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، وانہ لا بد من اشتراط اللفظ فی الطلاق مع النیت، کہ ان کے نزدیک نیت کے ساتھ لفظ طلاق کی زبان سے ادائیگی شرط ہے، ٹھیک ہے، لفظ طلاق کی زبان سے ادائیگی شرط ہے، ہاں اس کے ساتھ نیت ہو تو الگ بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لا يحتمل العدد، عدد کا احتمال لفظ طلاق نہیں رکھتا، لہٰذا جب نہیں رکھتا تو کہتے ہیں لا یجب العدد، تو پھر عدد واجب نہیں ہوگا، یعنی وہی نوا اگرچہ وہ نیت بھی کر لے، یعنی یہ فقہا کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ نیت جتنے کی مرضی کرتا رہے، جب لفظ ہی عدد کا احتمال نہیں رکھتا تو پھر اس کی نیت بیکار اور فضول ہو جائے گی، الفاظ کو ہی دیکھا جائے گا، الفاظ کے اوپر ہی عمل کیا جائے گا، اگر وہ لفظ ایک طرح کا احتمال رکھتا ہے تو ایک ہوگی، زیادہ کا احتمال رکھتا ہے تو زیادہ ہوں گی، ہاں جب لفظ احتمال ہی نہیں رکھتا عدد کا تو پھر نیت کو دیکھیں گی، اگرچہ وہ جتنی مرضی کی نیت کرتا رہے۔ تو لہٰذا یہ اختلاف کا سبب تھا کہ نیت کے ساتھ طلاق واقع ہو جاتی ہے صرف، یا نیت کے ساتھ الفاظ محتملہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے تفصیلاً۔ آگے دیکھیں وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اخْتَلَافُوا فِيهَا، یہ ابھی جو ہم نے پیچھے مسئلہ پڑھا ہے اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، وَهِيَ مِن مَسَائِلِ الشُّرُوطِ الفاظ طلاق، یہ طلاق کے الفاظ کی شرط کے مسائل میں سے ہے، یعنی اشتراط النیت مع اللفظ او بانفراد احدہما، یعنی لفظ کے ساتھ نیت کا شرط ہونا لازمی ہے، او بانفراد احدہما، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ الگ الگ معتبر ہوں گے، یعنی نیت الگ معتبر ہوگی اور الفاظ اپنی جگہ معتبر ہوں گے، یہ اس قبیل سے ہیں۔ فالمشہور عن مالکن، امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مسلک ہے کہ ان طلاق لا یقع الا باللفظ والنیت، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو طلاق ہے یہ صرف اور صرف لفظ اور نیت ان کے ساتھ لازم ہوتی ہے، یعنی الفاظ بھی ہوں نیت بھی ہو، دونوں کے ساتھ طلاق واقع ہوتی ہے۔ وبی قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے، وقد روی عنہ، اور امام ابو حنیفہ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہ یقع باللفظ دون النیت، کہ بغیر نیت کے صرف لفظ کے ساتھ بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے۔ یعنی امام مالک کا کہنا ہے کہ لفظ اور نیت دونوں کی ضرورت ہے طلاق میں، اور امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ صرف الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وعند شافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان لفظ طلاق الصریح لا يحتاج الى نیت، کہ جو طلاق کے الفاظ صریح ہیں ان میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان میں نیت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تقریباً یہی مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ صرف الفاظ کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جاتی، نیت کی ضرورت ہی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی تقریباً یہی مسلک ہے کہ جی نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یقع الا باللفظ والنیت، کہ الفاظ اور نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوگی، دونوں کا ہونا لازم ہے۔ یہ ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے جو کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اگلے سبق میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا اختلاف ہے کہ جی الفاظ کی اور نیت کی کیا اہمیت ہے طلاق میں، تو اگلے اسباق میں یا بلکہ اس سے اگلے سبق میں متصلاً ہم ان کے دلائل بھی ذکر کریں گے۔ تو بس آپ یہ یاد رکھیں کہ تقریباً دو مسلک ہو گئے، امام مالک کہتے ہیں الفاظ اور نیت دونوں ضروری ہیں طلاق میں، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جی صرف الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی، نیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھ لی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرا مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انتی طالقن کہنے سے
ایک طلاق واقع ہوگی یا زائد طلاقیں واقع ہوں گی، تفصیل ہم نے دیکھ لی ہے۔ اس میں فقہا کا چونکہ اختلاف تھا، اس اختلاف کی تفصیلاً ہم نے وضاحت کر دی ہے، کن کے نزدیک ہو جائے گی اور کن کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اور پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ اختلاف کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اس مسئلے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو وہی ایک سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور مذکورہ عبارت کی تشریح کریں، اور ایسے ہی یہی ایک سوال کہ طلاق کے الفاظ کے ساتھ نیت شرط ہے یا نہیں، اور نیز انتی طالقن کہنے سے کتنی طلاقیں ہوں گی۔ فقہا کی جو مختلف آراء ہیں وہ تفصیلاً بیان کریں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم ان کے دلائل بھی پڑھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 108 میں ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا، اور ہم بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ اور فمن اکتفی بالنیتی سے ہم دلائل پڑھیں گے فقہا کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔